دلی کے مشہور علاقے جہاں آپ ضرور جائیں، قطب مینار دلی کا ایک علامتی مینار ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور تاریخی مقام ہے جسے لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ مہراولی دلی کے جنوب میں قطب مینار بھارت میں واقع ہے۔ دنیا کا سب سے قد آور ٹاور جو اینٹوں سے بنا ہوا ہے 14.3 میٹر ہے، اس میں 379 سیڑھیاں ہیں۔ افغانستان کے جامع مینار سے متاثر ہو کر قطب الدین ایبک نے اس مینار کی تعمیر کے لیے حکم نامہ جاری کیا۔ قطب الدین ایبک کے دور میں ان کی تعمیر شروع کی گئی، لیکن اس کے دور میں یہ صرف بنیادی منزل کا کام مکمل ہو سکا۔ ایبک کے جانشین التمش نے اس کے مزید 3 منازل تعمیر کروائے۔ بعد میں فیروز شاہ تغلق نے 5ویں اور آخری منزل کی تعمیر کروائی۔ لال قلعہ دلی کے دل میں واقع ہے۔ یہ قلعہ ایک مضبوط فورٹ ہے جسے مغربی اور شمالی سمتوں سے جا کر دیکھا جاتا ہے۔ دریائے جمنا کے نزدیک واقع لال قلعہ مغلیہ سلطنت کے سنہری دور کی یادگار ہے۔ اسے 17ویں صدی میں مغل بادشاہ شاہجہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ مقبرہ ہمایوں ایک خوبصورت باغوں اور میناروں کے ساتھ یہ مقبرہ ہے جہاں ہمایوں کے خاندان کے اراکین دفن ہیں۔ مقبرے کے صدر عمارت ایک وسیع جہار باغ کے درمیان واقع ہے۔ یہاں ہشت بہشت نامی تعمیری ہنر سے مزین ہے۔ ہمایوں کا مقبرہ بھارت کے شہر دلی میں واقع مغل بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کا مقبرہ مانا جاتا ہے، جو اس کی بیوی حمیدہ بانو بیگم نے 1562 میں بنوایا تھا 1558 میں، اور اس کا ڈیزائن میرک مرزا غیاث اور اس کے بیٹے سید محمد نے بنایا تھا۔ یہ مقبرہ لال پتھر سے بنا ہوا ہے۔ جامع مسجد یہ دلی کی بڑی مسجد ہے جسے شاہجہاں نے بنوایا۔ یہ مسجد ایک بڑے رقبے پر مشتمل ہے اور اس میں ایک خوبصورت حمام بھی ہے۔ مسجد جہانما جو جامع مسجد دلی کے نام سے بھی مشہور ہے، بھارت کے دارالحکومت دلی کی اہم ترین مسجد ہے۔ اسے 1666 میں مکمل کیا گیا۔ لوٹس ٹیمپل دلی میں یہ ٹیمپل ایک خصوصیت رکھتا ہے جس میں ہنر، ہم آہنگی اور خیرات کی بات ہوتی ہے۔ دسمبر 1986 کو تعمیر کیا گیا اور اس کی تعمیر پر 10 ملین امریکی ڈالر کی لاگت آئی تھی۔ لوٹس ٹیمپل اپنی پھول نما شکل کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر کی مشہور و معروف سیاحتی جگہ بن چکی ہے۔ انڈیا گیٹ دلی کا اہم علاقہ ہے جہاں لوگ گھومنے آتے ہیں اور خوبصورت مناظر کا لطف اٹھاتے ہیں۔ بھارت کی دارالحکومت دلی کے بیچوں بیچ میں واقع ایک قومی یادگار ہے۔ انڈیا گیٹ برطانوی دور حکومت میں ان ہندوستانی فوجیوں کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا جو پہلی جنگ عظیم میں انگریزی حکومت کے لیے مارے گئے تھے۔ اس کو آل انڈیا وار میموریل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انڈیا گیٹ ہندوستان کی دارالحکومت نئی دلی میں راجپت کے مشرقی کنارے پر واقع یہ عمارت لال اور بھورے رنگ کے پتھروں اور گرینائٹ سے تعمیر کی گئی ہے۔ 138 فٹ یعنی 42 میٹر اونچی اس عمارت کی نقشہ سازی سر ایڈون لوٹینس نے کی تھی۔ راج گھاٹ یہ گھاٹ یمنا نہر کے کنارے واقع ہے۔ مہاتما گاندھی کے لیے وقف ایک یادگار ہے۔ اصل میں یہ پرانی دلی شاہجہاں آباد کے ایک تاریخی گھاٹ کا نام تھا۔ اس کے قریب اور دریا گنج کے مشرق میں فصیل بند شہر کا راج گھاٹ گیٹ تھا جو دریائے جمنا کے مغربی کنارے پر راج گھاٹ پر کھلتا تھا۔ یہ مہاتما گاندھی کے سمادھی کے لیے بھی مشہور ہوا۔ چاندنی چوک دلی کا دل ہے۔ یہ علاقہ خریداری اور خوراک کے لیے مشہور ہے۔ چاندنی چوک پرانی دلی میں سب سے قدیم اور مصروف ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ یہ پرانی دلی ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع ہے۔ لال قلعہ کی یادگار چاندنی چوک کے مشرقی سرے پر واقع ہے۔ اسے 17ویں صدی میں ہندوستان کے مغل شہنشاہ شاہجہاں نے بنایا تھا اور اس کا ڈیزائن ان کی بیٹی جہاں آرا نے بنایا تھا۔